السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کیا حال ہے سب کا؟ تو آپ لوگوں کا ہفتہ کیسا گزرا؟ کبھی آپ کو احساس ہوا کہ آپ بہت نعمت میں ہیں؟ ہر وقت ہوتا ہے نا. پھر جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت نعمت میں ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ کیسے کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کس کا؟ نعمت کا. مطلب نہیں، اسی نعمت کا کیا پھر کرتے ہیں؟ یعنی کہ کیا آپ جو فیلنگ ہوتی ہے اس کے بعد کرتے کیا؟ ریئیکشن کیا ہوتا ہے آپ کا؟ نفل پڑھتی ہیں؟ اچھا، آپ کیا کرتی ہیں؟ جو وقت ملا اس کا بہتر سے بہتر استعمال. الحمدللہ. کیونکہ جب کھانے کو بندے کو مل جائے، صحت اس کی اچھی ہو، سو بھی لے دن کو، بہت ہی بڑی نعمت ہے. کچھ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ، کیونکہ نیت کر لیتے ہیں کیونکہ کیلولے کا ثواب بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن میسر نہیں. اور پھر یہ ہے کہ پکا پکایا کھانا مل جائے. کتنے لوگ ہیں جن کو پکا پکایا کھانا ملتا ہو؟ سوچئے. ہم سب اپنے گھر والوں کو ہی سوچ لیں پیچھے. آپ یہاں ہاسٹل میں ہیں، آپ کی امیاں، بہنیں، گھر والے، رشتہ دار، کیا ان کو یہ آرام میسر ہے؟ نہیں ہے نا. ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے، پھر رہنے کو چھت دی ہے، اور پھر قرآن پڑھنے کا موقع دیا ہے، اچھی کمپنی دی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امن دیا ہے. میں جب اس حال میں داخل ہوتی ہوں تو میں اتنا شکر کرتی ہوں. ایک عجیب سکون کی لہر ہوتی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے وہ دن جب ہم کمیونٹی سینٹر میں ہوتے تھے. کمیونٹی سینٹر یہاں سے G9 میں ایک کراچی کمپنی کے پاس ایک کمیونٹی سینٹر ہے، شاید آپ لوگوں میں سے کچھ نے دیکھا ہو. اور وہ ہم کو ہر روز دھمکی دیتے تھے کہ اب بس اب آپ کو وہ ختم کر رہے ہیں، ہم کانٹریکٹر چلے جائیں یہاں سے، اور آپ نے کہا تھا 1 مہینے کے لیے دے دیں. اور پتہ نہیں ہم 2-3 سال وہاں رہ لیے. اور اکثر وہ کہتے تھے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ اچھا اب ہم پھر کہاں جائیں گے، اب کیا کریں گے، اب کیا ہوگا. یعنی کہ مسلسل ایک خوف، اور ایک یہ کہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے تھے، اپنی جگہ نہیں تھی. پھر اللہ نے ہم کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی، اور پھر وہ جگہ چھوٹی پڑ گئی، پھر اللہ نے اور بڑی جگہ دی. تو یہ کتنا اس کا احسان ہے، کتنا شکر ہے. پھر جب میں کراچی میں پڑھا رہی تھی تو وہاں بھی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اور ہم کبھی ایک جگہ کلاس لیتے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ اب یہ ہال کسی اور نے بک کرا لیا ہے، فلاں تاریخ کو آپ کو ہال نہیں ملے گا. پھر ہم سب اسٹوڈنٹس کو بتاتے تھے، پھر کہیں اور چل پڑتے تھے، پھر کوئی اور ہال بک کراتے، پھر وہاں جاتے، پھر کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے. کتنے ہی پارے گزر گئے تھے جب ہمیں بیٹھنے کی جگہ ملی، اپنی جگہ ملی. اور اس میں یہ تھا کہ ہم جس طرح آپ فلور پہ بیٹھے نا، تو یہ چاروں طرف کوئی دیوار نہیں تھی، پلر تھے، ٹینٹس تھے. جی، ٹینٹ لگے ہوئے تھے. اور وہ 7th فلور تھا کراچی میں، بہت اونچا. 7th ہی تھا، 7th فلور تھا. اور ایک عجیب سا خوف تھا کہ کوئی بچہ نہ ادھر سے نکل کے ادھر چلا جائے یا کچھ بھی. خود سوچے اتنی اوپر چھت پہ آپ ٹینٹ لگا کے بیٹھ جائیں تو خوف. اور پھر یہ کہ 120 سیڑھیاں تھیں، کوئی لفٹ نہیں تھی، تو ہم سب کو سیڑھیوں پہ چڑھنا پڑتا تھا، اور ہم چڑھتے تھے. ابھی تو تھوڑی ساری سیڑھیاں ہیں اور اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے، تو بعض اوقات بچیاں کہتی ہیں کہ اتنا ہمیں چڑھنا پڑتا ہے، اور کہاں ہاسٹل بنا دیا. اور تو میں سمجھتی ہوں آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں. اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، صحت دی ہے، کھانے کو دیا ہے، پکا پکایا کھانے کو ملتا ہے. کوئی بچوں کی پریشانی نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور وہ آپ کے پاؤں پکڑتے ہوں اور وہ آپ سے مطالبے کرتے ہوں، کسی اور کا کوئی دباؤ نہیں ہے آپ پر. تو اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، میکسیمم. اور شکر سے رویا بھی کریں.
اللہ کے سامنے، اور پھر اللہ سے باتیں کیا کریں اور دعائیں کیا کریں کہ یا اللہ تو یہ نعمتیں ہم سے چھیننا نہیں، کیونکہ فقر جو ہوتا ہے نا وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. جو بھوک ہوتی ہے انسان اپنا ایمان دین بیچ ڈالتا ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے جو شکر کرے گا میں اس کو اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور جو ناشکری کرے گا اس کو سزا دوں گا. تو کبھی ہو ہی جاتا ہے، کہیں بھی انسان رہتا ہے شکوے شکایت ہو جاتے ہیں، وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. کبھی کھانے میں نمک زیادہ ہو سکتا ہے، یا کبھی مرچیں زیادہ ہو سکتی ہیں، یا کبھی مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے آج تک رکھا نہیں، نہ دیکھا ہے، میں نیچے اتر ہی نہیں پائی، لیکن میں ہاسٹل میں رہی ضرور ہوں اس لیے مجھے اندازہ ہے کمی بیشی ہو جاتی. تو اس وقت ہمارا ریئیکشن برا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت یہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ اتنے دن تو نے اتنا اچھا کھلایا، آج تو نے میرا امتحان لیا، کوئی بات نہیں، میں اپنے منہ سے ایسا لفظ نہیں نکالوں گی کہ جس سے تو ناراض ہو. اور اگر بھول کے نکل جائے تو رو کے معافی مانگا کرے. انسان ہے نا، سلپ ہو جاتی ہیں باتیں منہ سے، تو رو کے معافی مانگا کرے کہ اللہ اس کے بعد نہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی بھر نیکی کے اور زیادہ مواقع دے گا اور زیادہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور میں بہن بھائیوں میں بڑی تھی، اور ہم 12 بہن بھائی تھے. الحمدللہ اللہ نے میرے والد کو اتنا دیا تھا کہ وہ سب کی کفالت کر لیتے تھے. لیکن یقین کریں کہ جب مہینے کے پیسے مجھے پہنچتے تو اس زمانے میں 150 روپیہ آتا تھا مہینے کا، مجھے وہ بہت کافی ہو جاتا تھا، جس میں سے جیسے 100 روپے شاید میس کا تھا یا 120 تھے، مجھے بھی یاد نہیں. تو جس وقت وہ خط آتا تھا میں پہچان جاتی تھی کہ یہ میرے پیسے ہیں، تو میں رونے لگ جاتی تھی، رو پڑتی تھی، اور میں دعا کرتی تھی اللہ مجھے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. میرے والد سارا دن محنت کرتے ہیں، سارے بہن بھائیوں کو پڑھا رہے ہیں، سب کے لیے کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ وقت ضائع کر دوں اور میں اس کی قدر نہ کروں. تو الحمدللہ اس سے والدین کی بھی شکر گزاری ہوئی، پھر محنت اپنے دل سے اور شوق سے محنت کی، پھر پڑھا. اللہ نے اس کا اتنا اچھا انعام دیا کہ مجھے اس کے بعد میرٹ اسکالرشپ ملا جو لاکھوں میں تھا، جس کی وجہ سے میں پھر باہر پڑھنے کے لیے گئی. تو الحمدللہ. تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دل چھوٹا نہ کر لیا کرے کہ یہ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ انسان اطمینان میں رہتا ہے، کیونکہ پریشانی صرف اس کو آتی ہے جو غلط کام کرتا ہے. یاد رکھیے سکون کا راز اللہ کی اطاعت ہے. اگر آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے آپ اپنی زبان کو غلط بات سے روکتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون کی ٹھنڈک اتار دے گا. لیکن اگر شیطان کے پیچھے لگ کے آپ نے کوئی بدتمیزی کی، کوئی بد اخلاقی کی، کوئی ناروا بات کی، تو وہ اس تک تو پہنچے گی سو پہنچے گی، لیکن آپ کے اپنے اندر ایک گلٹ پیدا ہو جائے گی اور آپ کے اندر ایک بے سکونی آ جائے گی، وہ ساتھ ہی سزا ملنے لگ جائے گی. جب آپ کسی کے لیے برا سوچتے نہیں، جب آپ کسی کو برا کہتے نہیں، جب آپ ہر وقت شکر گزار رہتے ہیں، آپ نعمتوں پہ نظر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنے اندر ایک ایسی خوشی اور ایک ٹھنڈک اور ایک ایسی کیفیت رہتی ہے کہ جو کہیں خریدی نہیں جا سکتی کہیں سے. اور اگر اللہ کی نافرمانی کا کام کریں گے تو گلٹ ہوگی، خوف ہوگا، بے سکونی ہوگی، اور کہیں نہ کہیں سے پکڑ بھی ہوگی. ہم بندوں سے چھپ سکتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، قطعاً نہیں چھپ سکتے. بندے ہمیں وقتی طور پہ تھوڑی بہت کوئی جزا سزا دے سکتے ہیں، لیکن اصل جزا سزا اللہ کے پاس ہے. چلیے آج کا ہم پڑھ لیتے ہیں صبر اور تقوی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صبر اور تقوی. قرآن میں ارشاد ہوا ہے
کہ اس دنیا کی ہر چیز ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کی ہے. الذاریات فطرت کا ایک آفاقی اصول ہے، یعنی جو پوری کائنات میں ہے. آفاق کس کو کہتے ہیں؟ جو باؤنڈری سے باہر ہے زمین و آسمان کی، نہیں جی، عالمگیر، یعنی عالمگیر اصول ہے. یہاں جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے تعامل سے رونما ہوتا ہے، یعنی دو چیزیں جب باہم ملتی ہیں تو تیسری چیز وجود میں آتی. یہ ایک عالمگیر اصول ہے. تالی کیسے بجتی؟ تو یہ ایک ہاتھ نے دوسرے کے ساتھ کیا کیا؟ تعامل کیا، یعنی تعاون کیا، اور پھر تالی بجی. مثلا آپ نے شیشہ کاٹنا ہے تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے خالی شیشہ نہیں کافی، 100 بھی چاہیے. اب آپ اس پر غور کریں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. مثلا کوئی پودا ہوگا ہے، خالی بیج کہیں رکھ دے تو اگے گا؟ اس کے ساتھ اور چیزیں ملیں گی نا. یعنی کم از کم 2 چیزیں ہوتی ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، پھر ٹیم بھی بن جاتی جو مل کے ایک چیز کو پروان چڑھاتی. کوئی بھی چیز تنہا اس دنیا میں کوئی واقعہ یا نتیجہ ظاہر نہیں کر سکتی. اس لیے میں چھوڑ دیجئے کہ میں ہی سب کچھ، اور میں نے کیا، اور میں کر رہی ہوں، اور میں کروں گی، اور میں اور میں اور میں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دوسرے لوگوں کا ساتھ تعاون نہ ہو. اور عموماً ہمارے اندر تکبر کب آتا ہے؟ جب ہم میں پہ بہت فوکس کرتے ہیں. اس اصول کا تعلق اجتماعی زندگی سے بھی ہے. اسی کو ایک پرانی مثل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. ایک آدمی اپنا ہاتھ فضا میں ہلاتا رہے تو اسے تالی نہیں بجے گی. تالی بجنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا ہاتھ اس سے ٹکرائے. جب تک دوسرا ہاتھ نہ اٹھے تالی کا بجنا بھی رکا رہے گا. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالف کی ضرر رسانی کا معاملہ بھی یہی ہے. مخالف کی ضرر رسانی، نقصان دینا کا ارادہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جبکہ فریق ثانی بھی اپنی نادانی یا سادہ لوہی سے اس کے ساتھ تعاون کا معاملہ کر بیٹھے. عام طور پر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے نا، فلاں نے میرے ساتھ یہ برا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. کوئی اپنی بہن کے خلاف شکایت لے کے بیٹھے ہو، کوئی اپنے شوہر کے خلاف، کوئی بیوی کے خلاف ہے، کوئی کسی کے ہے نا یہ معاملہ. لیکن بات یہ ہے کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. دوسرا آپ کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ اس کو ٹریگر نہ کریں، آپ اس کو اکسائیں نہیں، آپ اس کے ساتھ اس کو موقع نہ دیں. کہتے ہیں نا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی. بعض اوقات ہمیں ناراضگی ہوتی، فلاں نے میری کوئی عزت نہیں کی، لیکن ہم نے ایسا موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی عزت کرے. سبب ہم خود تھے، وجہ ہم خود تھے. فریق ثانی کا کیا مطلب ہے؟ ادر پارٹی. اگر دوسرا ہاتھ بننے سے رک جائے تو دشمن کی مخالفانہ تالی بھی بجنے والی نہیں. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ اہل اسلام کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں. ان کو اہل اسلام سے سخت بغض اور عداوت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو ان کی کوئی تدبیر تم کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گی. جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے. اس آیت کی تشریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ دشمن کی سازش صرف 50% کی حد تک کارگر ہے، 50%. وہ اپنی تکمیل تک صرف اس وقت پہنچتی ہے جبکہ فریق ثانی اپنی کسی غلطی سے اس کے منصوبے کا بقیہ 50% حصہ پورا کر دے.
یعنی اپنی حماقت سے اس کے 50% کو عمل میں لے آئے. صبر اور تقوی اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کے منصوبہ کا یہ بقیہ نصف حصہ دشمن کو حاصل نہ ہو. جب ایسا ہوگا تو اس کی مخالفانہ تدبیر لازمی طور پر بے نتیجہ ہو کر رہ جائے گی. اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملہ کو خود آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. کہتے ہیں نا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایک شخص جو ہے وہ ایسے ہی بس راہ چلتے چھیڑ رہا تھا آپ کا کیا کام تھا؟ آپ کیا کرتے؟ اگنور کر کے چلے گئے. آپ نے کیا کیا؟ وہ تو تھا ہی بیوقوف، آپ نے بھی اسی طرح کا جواب اس کو دیا، اس سے معاملہ اور بڑھ گیا. وہ جو صرف ایک بات تھی اب وہ فساد مار کٹائی تک چلا گیا معاملہ. بچے جو ہیں ان میں لڑائیاں کیوں زیادہ ہوتی ہیں؟ زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہیں نا لڑائیاں. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ایک چھیڑتا ہے اور دوسرا اپنی سادہ لوہی سے اس سے بڑھ کر پھر وہ بات بڑھ جاتی ہے. اور کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شیطان ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے نا، پکا دشمن، پکا پکا. اور اس کا ہر وقت کام یہ کہ کچھ نہ کچھ وہ جو ہماری امی کہتی تتانی لگائے رکھتا ہے. تتانی کا مطلب پتا ہے؟ آگ کبھی جلائی لکڑیوں کی؟ اچھا جب وہ لکڑی جل رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات اگر آپ بچپن میں جیسے ہم نانی گھر جاتے تھے تو ایسے کرتے تھے کہ ایک لکڑی نکال لی اور اس کو ایسے ایسے کرتے تھے، کھیلتے تھے، اس سے بوٹے بناتے تھے. تو یہ تتانی لگانا ہوتا ہے نا. اب وہ ہوتا ہے کہ کھیلتے کھیلتے کسی کو لگ گئی اور وہ جل گیا یا اس کا ٹکڑا اڑ کے کہیں جا پڑا. تو وہ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے. He plays with us. کیسے کھیلتا ہے؟ ادھر سے آتا ہے خیال برا ڈالتا ہے، پھر ادھر سے آتا ہے، پھر کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. جب ہم اس کے خیال کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسی بدگمانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں؟ ہم اس کو موقع نہیں دیتے پنپنے کا. ہم اپنے دل کو اس کے حوالے نہیں کرتے کہ وہ اس میں آ کے تو جو دل چاہے وہ گائے، لہٰذا وہ کامیاب نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم ریسیپٹیو ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تو گریٹ آئیڈیا ہے جو میرے دل میں آیا ہے اور اب میں تو ایسا اور ایسا کروں گی، تو ہم شیطان کا آلہ کار بنتے. پھر جب انسان غصے میں بھڑک اٹھتا ہے نا تو وہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کام ہو گیا. اور انسان کو وہ بالکل پاگلوں والی، بچوں سے بھی بچیوں والی حرکتیں کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انتہائی عقل مند انسان جب غصے میں آتا ہے تو اتنی بیہودہ فضول بات کرتا ہے، گفتگو، کہ وہ اس کے شایان شان ہوتی نہیں. اچھا کوئی بھی اپنا غصے کا واقعہ یاد کرے کہ آپ نے اس سے کیسے ریاکٹ کیا. مجھے اپنا ایک یاد آ رہا ہے ریسنٹلی. تو جو یہ میرا غصہ اترا تو میں نے کہا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، کیوں ایسے کیا ہے. بہت دیر تک میں ریگریٹ کرتی رہی. ہوا یہ کہ میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، میرا فون پاس رکھا تھا، تو میرا بیٹا آیا، اس نے فون اٹھایا اور جا کے تو اوورسیز کال کرنے لگا. ایک دن پہلے میں نے کریڈٹ ڈلوایا تھا تو مجھے ایک دم غصہ آ گیا. میں نے اس کو غصے سے دیکھا اور میں نے کہا تم اب بڑے ہو گئے ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے کریڈٹ ڈال کے دو، نہ کہ میری اجازت کے بغیر میرا تم یوز کرو. تو اس نے ایسے مجھے دیکھا اور چلا گیا نا. مجھے اتنا میرا دل تکلیف میں آیا اور میں اٹھی، جا کے میں نے واش روم میں گئی، میں روئی، میں نے توبہ 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 کی، بہت اللہ سے معافی مانگی کہ میں اس بات کو اس سے آسان انداز میں کہہ سکتی تھی. میں نے اپنی عملی مثال سے بچے کو کیا تربیت دی ہے کہ وہ بھی ایسے ہی تانے دیا کرے. میں نے اس کو تانا دیا نا. تو میں پھر ریکال کر رہی تھی نا اپنے کہ میں نے یہ کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے یوں بولی، میرا سٹائل یہ تھا، میرا دیکھنے کا انداز یہ تھا، میرے بولنے کا یہ تھا. تو یہ زیب نہیں دیتا. میں نے تو جو کیا مگر اس کی تربیت خراب ہوئی. وہ ویسے ہی کرے گا نا جیسے میں کروں گی کہ نہیں. بچے ہمارا ہی آئینہ ہوتے ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی کرے گا. اس وقت کی میں اپنی شکل اور اپنا غصہ اور اپنا ریاکشن اور اپنی وہ جو ہے نا تصور میں لا رہی تھی کہ میں نے کیا کیا.
تو اسی طرح ہم اونچا بول جاتے ہیں. اچھا خود سوچیں کہ جب ایک اچھا بھلا انسان چیخ کے بولے تو اس کی کیا عزت ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن اکثر مائیں گھر میں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اب اگر ہم یہی کریں گے تو قرآن پڑھنے والوں اور انا انکر الاصوات لصوت الحمیر ہم خود پڑھتے پڑھاتے ہیں اور پھر ہم اسی طرح ہم خود چیخنا شروع کر دیں جیسے گدھے کے گلے سے آواز نکلتی گڑ گڑ کر کے، ویسی آواز ہم اس آواز میں ہم بول رہے ہیں، تو فرق کس چیز کا رہ گیا؟ کوئی نہیں رہا نا. لیکن ہم سب غلطی کر رہے. اس کا نہیں مطلب کہ میں نے یہ آخری غلطی کی میں تو اس کے بعد بار بار انسان ریپیٹ کرتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس وقت انسان یہ ریئلائز کرے کہ یہ شیطان تھا جو ویٹ کر رہا تھا. اچھا بھلا کام کرتے کرتے اس نے ایسا حملہ کیا اور کہاں سے میرے دل میں خیال ڈالا کہ میں اس کو یہ تانا دوں کہ تم لڑکے ہو اور تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے. میں اس کے بغیر بھی تو کہہ سکتی تھی کہ یہ صحیح مینرز نہیں ہے اور آپ کو اجازت لے کے بات کرنی چاہیے. اس میں کریڈٹ اور ادھر یہ گھٹیا گفتگو تھی، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے. تو بات یہ ہے کہ شیطان سخت دشمن ہے، موقع کی تلاش پہ رہتا ہے کہ کہاں میں اس شخص کو آگ لگاؤں، تتانی لگاؤں اور اس کو جلا کے بھاگ جاؤں. کیونکہ بعض اوقات ایک وہ ہوتی ہے نا چنگاری، وہ گاؤں میں ہوتا یہ تھا کہ وہ روئی کے نا وہ ڈھیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو بعض اوقات ایسی چنگاریوں سے وہ بڑے بڑے ڈھیر بھی جل جاتے ہیں. تو ہوتا یہی ہے کہ ہم اعمال کی وہ ڈھیری جمع کرتے ہیں سارا دن اور پھر ایک تتانی لگاتے ہیں اور وہ سارا کچھ اڑا دیتے ہیں اس کو. جی تو ان کا اصل یہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صبر اور تقویٰ بھی لازم و ملزوم ہے. صبر اور خدا خوفی دو چیزیں جب جمع ہوگی تو پھر آپ دوسرے کو موقع نہیں دیں گے، یعنی شیطان کو موقع نہیں دیں گے یا کسی انسان کو موقع نہیں دیں گے کہ پھر وہ آپ کو اس درجے پہ لا کھڑا کرے کہ آپ بد اخلاق ہو جائیں. غصہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو وہ نیچے گراتا ہے لا کے. بس رکنا، تھوڑا سا سٹاپ، پاز کر لیں. اٹ از ڈیفیکلٹ لیکن آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب غصہ آئے تو تھوڑی دیر سن لیں چپ کر کے کہ دوسرا کیا کہتا ہے، اور ذرا سا بھی اگر آپ نے پاز دے دیا نا، بلیو می آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل دے دے گا کہ آپ اور تھوڑا سا رک جائیں، تھوڑا سا اور رک جائیں. ویری گڈ ٹپ. اپنے پاس کوئی ایسی چیز رکھیں جب غصہ آئے تو منہ میں ڈالیں. ٹافی رکھ لیں، سویٹ رکھ لیں، کھجور رکھ لیں، کوئی چیز. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کھانا کھا رہے تو فون آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سن رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے منہ میں کچھ ہوتا ہے، جواب نہیں دیتے تو اگلا سمجھتا ہے کہ ہیلو ہیلو کدھر گیا آپ، تو آپ کہتے ہیں میں ذرا کچھ کھا رہی تھی، تو آٹومیٹیکلی پاز آ جاتا ہے پھر منہ میں کچھ ہوتا ہے تو. یعنی جب ہم ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو ہم عموماً تعویل کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں نا. عموماً غصے کا اظہار کھانا نہ کھا کے کیا جاتا ہے، اس سے اور زیادہ انسان کو غصہ آتا ہے پھر، اور پھر وہ اور زیادہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو علاج نہیں ہے اس کا. جی میں نے اس کے بعد کیا کہ ایک تو میں روئی، دعا بہت کی، اذان اس کے بعد ہوئی، اس کے بعد توبہ استغفار کی اور اپنے لیے دعا مانگی. اور اس کے بعد جب میں صبح، کیونکہ رات کا وقت تھا، صبح جب میں جگانے کے لیے گئی نماز کے بعد تو میں نے بہت آرام سے ناک کیا، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو میں نے اسمائل کر کے سلام کیا اور کہا بیٹے نماز پڑھ لو. تو یعنی کہ اس بندے کے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت دے دیں، کیونکہ وہ ایک دم آپ اس کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور خود کو بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے بعد ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ کوئی اچھا کام کر لیں، اس شخص کے ساتھ احسان کر لیں، کوئی اور اپنی طرف سے نیکی کر لیں، کوئی صدقہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گلٹ پھر دل سے نکل جاتی ہے. اس گلٹ کا نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بوجھ نکلنا چاہیے اندر سے. ٹھیک ہے، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کے لیے کاز ہوتے ہیں تو پھر اس کا ایفیکٹ بھی آپ پر ہی آتا ہے. یہ جو ذکر کی بات کی نا، دس از ویری ویری ریلیونٹ. اور جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک تیر کی طرح ہوتا ہے نا، آپ اس کو تیر مار رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے اور آپ ہاتھ سے کوئی چیز اس کو مار نہیں سکتے، لیکن ذکر جو ہے وہ ایک طرح سے اس کے لیے بجلی بن کے گرتا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.